بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہمدم کاشمیری کی غزلیات میں سے ان کی 2 غزلیں جو آپ کے نصاب میں شامل ہیں، کتاب کا صفحہ نمبر 152 ملاحظہ فرمائیں۔ ہمدم کاشمیری کی سرسری طور پر ہم ان کی حالات زندگی لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ان کی ولادت، ان کا اصلی نام عبدالقیوم خان اور ہمدم تخلص۔ ان کی ولادت جو ہوئی ہے، جو پیدائش ہوئی ہے 15 اپریل 1937 کو شہید گنج سری نگر کے ایک متوسط گھرانے میں۔ متوسط کے معنی ہوتے ہیں ایک درمیانی اوسط درجے کے گھرانے میں، نہ زیادہ صاحب ثروت اور نہ زیادہ کم سب۔ والد کا نام نور محمد خان، جو پیشے سے تاجر تھے۔ ہمدم کاشمیری مایہ ناز شاعر ہیں کشمیر کے۔ ان کی شعر گوئی کا جو آغاز ہوا ہے وہ 1958 میں۔ دھوپ لہو ان کی غزلوں کا مجموعہ ہے جو 2003 میں شائع ہوا۔ آپ نے نعتیں اور نظمیں بھی کہی ہیں، لیکن غزل آپ کی محبوب ترین صنف ہے۔ نعت خواں بھی تھے، نعت گو بھی تھے اور غزل گو بھی، لیکن غزل ان کی محبوب تھی۔ آپ ایک صاحب اعتبار غزل گو ہیں۔ آپ کی غزلوں کی خوبیاں یہ ہیں کہ آپ اپنی ذاتی اور اجتماعی زندگی کے تمام تجربات کو اپنے شعور اور لاشعور کے ساتھ اپنی ذات کو سمیٹ کر ایسا نیا جدت لاتے ہیں، ایک تخلیقی تجربات کا اظہار کرتے ہیں، اس سے ایک نئی تخلیق پیدا ہوتی ہے۔ بس یہی چیز جو ہے ہمدم کاشمیری کی غزلوں کی نمایاں خصوصیت۔ چلیے غزل نمبر 1 میں جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کیا؟ ایسا نہیں کہ سر پہ سدا آسمان تھا، میرا بھی شہر میں کبھی کوئی مکان تھا۔ لفظ صدا کا استعمال کیا ہے، سین دال دا صدا۔ اس کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے، فار ایور۔ دوسرا لفظ ہوتا ہے صدا، صاد دال الف دا صدا۔ صدا کے معنی ہوتے ہیں آواز۔ آواز کا بلند کرنا۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ سر پہ سدا آسمان تھا، میرا بھی شہر میں کبھی کوئی مکان تھا۔ ایسا نہیں کہ سر پہ سدا آسمان تھا، شاعر فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے بے گھر تھا، نہیں، میرا بھی شہر میں رہنے کے لیے مکان تھا۔ میں بے گھر نہیں تھا، میں بھی ایک صاحب عزت انسان تھا، میں شہر کا واسی تھا، میں شہر کا رہنے والا تھا۔ دوسرے شعر میں اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں لکھا۔ اس میں فرماتے ہیں اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، مجھ کو یقین نہ تھا، نہ مجھ کو یقین تھا، نہ تجھے ہی گمان تھا۔ ظلمت کے معنی اندھیرے کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں ظلمت کا معنی ظلم و ستم ہے۔ ظلم و ستم کے راج سے معنی ہم یہ لیتے ہیں کہ بدامنی ہونی، نا انصافی ہونی، ریا پہ ظلم ہونا، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آنی، بدامنی پھیلنی چاروں طرف۔ مجھ کو یقین تھا، نہ تجھے ہی گمان تھا۔ فرماتے ہیں کہ جو میرا یہ عزیز وطن کشمیر ہے، میں نے پہلے ہی پیش گوئی کر رکھی تھی کہ آنے والا وقت ایسا آئے گا
ہمدرد کاشمیری فرماتے ہیں کہ آنے والا وقت ایسا آئے گا کہ یہاں پہ اتنی بے چینی ہوگی، بد نظمی ہوگی، بد امنی ہوگی، چاروں طرف ظلم ہی ظلم ہوگا۔ ایسے لوگ راج کریں گے جو یہاں کے شہریوں پہ ظلم کرتے رہیں گے۔ لیکن اس بات کا مجھے یقین نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن نہ تجھے گمان تھا، نہ اس حسین وادی کو، اس ملک کو، اس عزیز وطن کو اس بات کا گمان بھی نہیں تھا کہ مجھ پر ایسا ظلم ٹوٹے گا۔ شعر نمبر 3، دھویا نہیں گیا جو کسی پرشگال میں۔ برشگال کہتے ہیں بارش کو، برسات ہونے کو، برشگال۔ دھویا نہیں گیا جو کسی برشگال میں، میری زمین پر وہ لہو کا نشان تھا۔ شاعر فرماتے ہیں وطن عزیز پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے یا ہوا ہے، یہاں کے ہزاروں مظلوموں کی جانیں چلی گئیں، خون سے سینچا گیا ہے، لیکن ان کے لہو کا نشان جو ہے وہ مٹنے والا نہیں ہے، وہ ابھی بھی باقی ہے۔ دھویا نہیں گیا جو کسی برشگال میں، میری زمین پر وہ لہو کا نشان تھا۔ لہو کہتے ہیں خون کو، یعنی کہ میری اس وطن عزیز پر جو ظلم و ستم ہوئے، یہاں ہزاروں میں لوگ شہید ہوئے، ان کی شہادت نے جو رنگ لایا ہے، جو ان کا لہو اس زمین پر پڑا ہے، ان کی لہو کے دبے زمین پر پڑے ہیں، ان کا نشان مٹنے والا نہیں ہے۔ شاعر آخری مقطع میں اپنے تخلص کا استعمال کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا۔ فرماتے ہیں اس شہر میں خاموشی میں وہ صاحب اذان تھا۔ صاحب اذان کہتے ہیں اس شخص کو جو لوگوں کو بیدار کرے، جو لوگوں کو ظلم و ستم کے خلاف کھڑا کرے، اس کو صاحب اذان کہتے ہیں۔ یہاں مراد صاحب اذان سے وہی ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کب تک ہم ظلم و ستم سہتے رہیں گے، زمانہ آگے چلا جا رہا ہے، وقت جا رہا ہے، گزر رہا ہے اور گزر گیا ہے، ہم چپ رہیں گے ظلم کو برداشت کرتے ہوئے، بدامنی کو برداشت کرتے ہوئے؟ ہم کیسے اس کو برداشت کریں گے؟ چپ لگی کا معنی ہوتا ہے ظلم و ستم کو برداشت کرنا، لیکن ہمدم کاشمیری فرماتے ہیں مجھے یہ چپ اچھی نہیں لگی، میں کھڑا ہو گیا، میں نے صدائیں بلند کی، میں چاہتا تھا کہ قوم کھڑی ہو جائے، اس وطن عزیز کو اس ظلم و ستم سے دور کرے، تو اس کے لیے میں چپ کی داد نہیں دیتا، ظلم و ستم کے سامنے کھڑا ہو جانا میرا منشور و مقصد تھا۔ ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا، اس شہر خاموشی میں وہ صاحب اذان تھا۔ کہتا ہے یہ شہر خاموشی کا شہر جو بن چکا تھا، چاروں طرف سناٹا تھا، ظلم و ستم تھا، لوگ لب نہیں کھول سکتے تھے، لوگ بول نہیں سکتے تھے لوگ، لیکن میں چاہتا تھا کہ نہیں، ظلم کے خلاف کھڑا ہو جانا چاہیے۔ شعر کا مقصد یہی ہے۔ بس انشاءاللہ اگلی غزل پھر دوبارہ پڑھیں گے۔